بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول کے ساتھ حفظ قرآن کیسے کریں؟ سمر ویکیشن ختم ہوا اور علوم عصریہ کی درسگاہیں اپنی آب و تاب کے ساتھ شروع ہو گئی۔ طلباء و طالبات کو اسکول وین میں تو بعض پیدل جاتے ہوئے نظر آئے، بڑے خوش و خرم نظر آ رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے۔ ابھی گھنٹی بجنے کو دیر تھی کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسکول کے میدان میں ایک سائے دار درخت تلے کچھ طلباء گپ شپ لگا رہے تھے۔ یونیفارم زیب تن تھا لیکن بشکل کرتا پائجامہ تھا، اور ہاں، سر پر ایک خوبصورت ٹوپی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کسی نیک گھرانے کی اولاد ہے، لاؤ ذرا ان سے ملاقات کرو۔ قریب ہوا، سلام کیا، سب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وعلیکم السلام کہا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد دبے آواز میں پوچھ لیا، آپ نے پینٹ شرٹ کی بجائے کرتا پائجامہ پہنا ہے، بہت اچھے لگتے ہو۔ ان 4-5 طلباء میں سب سے زیادہ شکل و صورت میں ذہین و فطین نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ ہم سب اسکول کے ساتھ الحمدللہ حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا، آپ کا اسکول کے ساتھ حافظ قرآن بننا مبارک ہو۔ بندہ ان سے ابھی کچھ تبادلہ خیالات کرتا کہ اس سے پہلے اسکول کی گھنٹی بجی کہ وہ طلباء دوڑتے ہوئے اپنی کلاسوں میں چلے گئے۔ طلباء تو چلے گئے لیکن کچھ سوالات چھوڑ گئے کہ بھلا اسکول کے ساتھ حافظ قرآن بن سکتے ہیں؟ کیا اسکول کے بچوں کو چلانا مشکل ہے؟ کیا اسکول کے بچوں کو چلانے کے طریقے میں کہیں اپڈیٹ تو نہیں آئی؟ آئیے جانتے ہیں کہ اسکول کے ساتھ حفظ قرآن کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اسکول کے بچوں کا نظام الاوقات کو سمجھنا ہوگا، دیکھنا چاہیے۔ فی زماننا عصری علوم کی طرف والدین اور اولیاء کا رجحان کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو، ماتحتوں کو حافظ قرآن تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن 2 میں سے ایک بیٹے کو جو ذہین و فطین ہے، اپنے اندر کچھ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ ٹیلنٹڈ ہے، اس کو حفظ کے ساتھ ساتھ اسکول بھی بھیجنا چاہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو ہمیں چلانا ہے، نبھانا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ چلانا سمجھتے ہیں تو مزید اپڈیٹ کرنا ہے کہ اسکول کے بچوں کو کیسے حافظ قرآن بنایا جائے۔ جن درسگاہوں کے بچے حفظ کے ساتھ اسکول بھی جاتے ہیں، ان کا نظام الاوقات دیکھا جائے کہ وہ سبق کب اور کیسے یاد کرتے ہیں، سبق پارا کب سناتے ہیں، آموختہ کتنا اور کب سناتے ہیں، اور سب سے اہم بات کتنا وقت حاضری دیتے ہیں۔ سنانے کی تینوں چیزیں یعنی سبق پارا اور آموختہ، ان تینوں کو کہیں اوور ٹائم خارج اوقات میں تو نہیں سناتے ہیں۔ سناتے ہیں تو کون سی چیز سناتے ہیں؟ طالب علم کا خارج وقت کب اور کتنا لیا جائے، ان سارے امور پر ہمیں مذاکرہ کرنا ہوگا، کرنا چاہیے۔ ان درسگاہوں سے
جن کی طلبہ اسکول کے ساتھ حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس اسکول جانے والے بچے بڑے ذہین و فطین اور ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر میں نے کہا، اگر ہم نے ایسے ذہین و فطین بچوں سے دلچسپی نہیں لی تو وہ اپنی ذہانت کسی غیر ضروری امور اور علوم میں لگا دیں گے، اور جب وہ اپنا ٹیلنٹ ظاہر کریں گے اس دن ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش اس کو حافظ قرآن بنا دیتے۔ عزیزو، بسا اوقات ہم خدام قرآن اسکول کے طلباء کو چلانا اور نبھانا ہی نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ معمولی بہانے سے نکال دیتے ہیں، کبھی سبق موقوف کر دیتے ہیں، کبھی تاخیر سے آئے تو اولیاء کو بلانے بھیج دیتے ہیں، تو کبھی انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو کبھی اسکول کے بچوں سے تنگ آ کر والدین کو بلا کر سرے سے اسکول ہی چھڑوا دیتے ہیں۔ دوستو، ہر مشکلات کا کوئی نہ کوئی حل ہوا کرتا ہے۔ کبھی اس فن سے جڑے ہوئے احباب سے مل کر، تو کبھی کتابوں کے مطالعے کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے تو ہر مشکلات کا حل مل ہی جاتا ہے۔ ہمیں اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کا موقع آ گیا ہوتا ہے۔ ہم درجے کے جمی طلباء کو دین بھر کا نظام الاوقات مکمل کر کے تکمیل حفظ کی دہلیز تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ اسکول کے طلباء کو وقت پر فارغ کرنے میں بے بس و لاچار ہو جاتے ہیں۔ آئیے، اسکول کے بچے حفظ قرآن کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، پہلے اس کو جانتے ہیں کہ حفظ کے ساتھ اسکول دو طرح کی ہوتی ہے، انگلش میڈیم اور گجراتی اسکول ہماری۔ نمبر 1، انگلش میڈیم کی طلباء قبل الفجر شاید حاضری نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ علی الصباح اسکول جاتے ہیں اور 2 بجے واپس آتے ہیں۔ بعد ازاں دوپہر میں مدرسے کی تعلیم کا 1 گھنٹہ حاضری دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب سے عشاء حاضری دے سکتے ہیں۔ بعد العشاء حفظ کے نام سے تعلیم بہت کم مدرسوں میں ہوتی ہے، جہاں ہوتی ہے وہاں پر انگلش میڈیم کے بچے بعد العشاء نہیں آتے ہیں۔ موسم کے لحاظ سے خال حاضری دے دیتے ہیں، جو غیر حاضری کے قائم مقام ہوتی ہے۔ بہرحال انگلش میڈیم کے بچے حفظ قرآن کے لیے دن بھر میں 2 سے 2.5 گھنٹے حاضری دے سکتے ہیں۔ اب وہ 2.5 گھنٹے اور وہ 2.5 گھنٹے جس میں وہ ذہناً تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اب ہمیں اس 2.5 گھنٹے میں اس کا نظام الاوقات بنانا ہوتا ہے۔ بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن حفظ کرنے والے اس 2.5 گھنٹے کو شوق سے دیتا ہے تو حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے کا نظام الاوقات کیا؟ پیارے ناظرین و سامعین، یہ اسکول کی جو کلپ ہم آپ کو سنا رہے تھے، وہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہر کلپ 10 منٹ کے اندر ہم ختم کر دیں، لیکن مضمون ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ دوسری قسط کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے کہ 2.5 گھنٹے کا نظام الاوقات کیا رہے گا، اور بھی بہت سے باتیں ہیں انشاءاللہ دوسری قسط میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ کنز القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔